السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیس علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ خدا کا واسطہ یہ جو تفتیشی افسر ہیں ان کو بدل دیں۔ آپ کو آپ نے آج ویڈیو تو ان کی دیکھ لی ہوگی، آگے چل کے ان کی باتیں بھی آپ کو سناؤں گا۔ اتنے یہ ریلیکسڈ ہوئے ہیں کہ پوری دنیا ہل کے رہ گئی ہے اس کیس میں، اور یہ اب بھی تک یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اغوا کا کیس بنتا ہی نہیں، میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد بھی۔ بس ان کو چینج کرنے ہیں۔ مہدی بھائی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، مہربانی ان کو چینج کریں آپ۔ یہ مسئلہ ان سے حل نہیں ہوگا، آپ کی بہت مہربانی۔ ان کی جو باڈی لینگویج ہے اور یہ بات کر رہے ہیں، یہ بالکل ریلیکسڈ ہے، ان کو کوئی ٹینشن نہیں کسی چیز کی۔ پہلے بھی آپ لوگوں نے میرے خیال سے درخواست دی تھی کہ آئی او جو ہے وہ چینج کرے، لیکن اس کو مسترد کر دیا گیا تھا اس بنا پر کہ بالکل آخری مراحل میں ہے کیس ہے، تو ان کو چینج نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجوہات میرے تک پہنچی تھیں، لیکن اگر یہی رہے تو پھر کیس جو ہے نا وہ سر، اب سمجھیں اس بات کو۔ آپ یقین کریں، یہاں پہ ہماری بہنیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ہمیں ایسا ایسا مشورہ دیتی ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو گھریلو خواتین ہیں، ان کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے۔ ہر بندہ ایک ہی بات کر رہا ہے۔ میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، شروع سے کہہ رہا ہوں کہ ٹیکسی والے کو آپ جو ہے ڈھونڈیں، یا اس کو بھی چھوڑیں، آپ سب سے پہلے سارے کام چھوڑ کے یہ دیکھیں کہ دعا زہرا لاہور کیسے پہنچی ہے۔ یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے۔ ظہیر کے ساتھ جو ہے کب سے اس کا تعلق تھا وہ بھی بات کی بات ہے، وہ لاہور اتنا سفر کر کے کیسے پہنچی، سب سے پہلا سٹیپ ہے آپ کی انویسٹیگیشن کا۔ اس کے بعد موبائل ڈاٹا، ظہیر کا، شبیر کا موبائل ڈاٹا، ان کی لوکیشنز، جب یہ بچی جو ہے گم ہوئی ہے اس وقت کا ڈاٹا، یہ دو چیزیں ہم نکال کے باہر لے آئیں، پوری کی پوری کہانی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہ ہمیں گھر میں بیٹھی خواتین جو کھانا بنا رہی ہیں، صفائیاں کر رہی ہیں، وہ ہمیں بتا رہی ہیں، اور آئی او صاحب کو نہیں پتا۔ آئی او صاحب کو نہیں پتا کہ کہاں سے سٹارٹ کرنی ہے انویسٹیگیشن۔ ہماری ڈیٹ بائی ڈیٹ ویڈیوز آئیں اس کیس کے اوپر، اور جب پہلے انہوں نے کہا جی وہ کے پی کے علاقے میں جو ہے وہ ان کے سگنل میرے ہیں، اس وقت اسی دن یہ بات میں نے کہہ دی تھی کہ یہ سم کسی اور کو دی ہوئی ہے۔ وہ جو بندہ ہے وہ گھوم رہا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے، ایک دو دن کے بعد آن کرتا ہے، پھر وہ آف کر دیتا ہے علاقہ بدل کے، اور پولیس جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ فلاں جگہ پہ جو ہے ان کی لوکیشن ہے۔ پہلے دن بتا دیا، اور 40 دن کے بعد یہی بات نکلی کہ وہ پنجاب میں موجود تھے اور سم کسی اور کو دی ہوئی تھی۔ گھر کی خواتین، آئی او صاحب، وہ آپ جائیں ہمارے ادھر میسیج سن لیں، وہاں جو گھر کی ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ آپ نے انویسٹیگیشن کہاں سے شروع کرنی ہے۔ آپ میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد بھی اس بات کو آپ کہہ رہے ہیں، اور آپ کس طرح ریلیکس ہو کے بات کر رہے ہیں، کوئی الرٹ، کوئی آپ کا وہ نہیں ہے اس میں، جیسے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ کا۔ تو برائے مہربانی اپنا مہدی علی کاظمی بھائی سے بھی میری ریکویسٹ ہے، انہیں میں میسیج بھی پرسنل کر دوں گا کہ یہ آئی او چینج کریں سر، بہت مہربانی۔ یہ تو اس وقت بہت نازک مراحل میں گزرا ہوا ہے اور بالکل کامیابی آپ کے پاس ہے، تو یہ سسٹم جو ہے نا سر سارا خراب ہو جائے گا۔ آپ کی بہت مہربانی، اور اس کو آپ دیکھیں، فوری طور پہ کریں یہ آپ۔ اس کے بعد کل سے ایک ویڈیو رات سے وائرل ہوئی ہے جس میں وہ گھر دکھایا گیا ہے جہاں پہ دعا زہرا رہ رہی ہے۔ اب اس سے وہ تمام جھوٹ آپ لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں کہ جی وہ 80,000 روپیہ کماتا ہے، اس کے اور بھی بزنس ہیں، وہ بیریا میں اس کا گھر ہے۔ بھائی بیریا میں گھر تھا تو بیریا میں جا کے ٹھہراتا نا دعا زہرا کو۔ وہ گھر کے حالات بھی آپ سب نے دیکھ لیے ہوں گے، نہیں تو وہ میں اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گا، کتنا گندگی ہے اور کتنا کوڑا ہے، اور وہ پینٹ سارا اترا ہوا ہے جگہ جگہ سے۔ ایک ہی کمرے کے اندر میرے خیال سے کچن بھی ہے ان کا، اور ایک ہی کمرے میں وہ چارپائی ہے، اور جناب وہ ٹی وی، اور پتہ نہیں کیا کیا، الماری بھی نہیں ہے تو وہاں پر کہ کوئی بندہ کپڑے رکھ سکے۔
یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اس بات پہ ان کا مذاق اڑا رہا ہوں، میں اس بات پہ مذاق اڑا رہا ہوں کہ بھائی آپ کے جو یوٹیوبرز ہیں وہ آ کے ایسے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ شاید آپ جو ہے پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں اور آپ کو رہنے کی کھانے پینے کی تمیز ہے۔ ہم اس لیے یہ بات کر رہے ہیں، جھونپڑے میں بھی انسان رہ رہا ہو تو وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ زندگی کا ایک حصہ ہے، اس میں بھی گھر تو لوگوں سے بستا ہے، لیکن آپ کم سے کم یہ باتیں تو نہ کریں نا۔ دوسرا، کل جبران ناصر نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے الرٹ کیا تھا کہ 24 آورز میں جو ہے ظہیر کو جو ہے گرفتار کیا جائے۔ ابھی اس میں مزید کیا پیش رفت ہوئی ہے، جیسے ہم لوگوں کو اپڈیٹ کیا جائے گا میں فوراً آپ کے پاس آ جاؤں گا خبر لے کر۔ اور کل ہمیں ایک اور بات پتہ چلی تھی کہ یہ لوگ جو ہے میڈیکل کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کل میڈیکل آیا ہے۔ تو آپ دیکھیں مزید اس پہ کیا پیش رفت ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی۔ اور اگر دعا ذرا بیٹا آپ میری آواز سن رہے ہو تو آپ کی بہت مہربانی، آپ کسی پریشر میں نہ ہو، بالکل۔ اب پہلے تو والد آپ کے ساتھ تھے، اب پوری دنیا سے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، یہ یاد رکھیں۔ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور خدا نہ خواستہ شیطان کے کان دور کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو لوگ پھر مثال دیا کریں گے، اپنے بچوں کو بتایا کریں گے کہ پنجاب میں ایک علاقہ ایسا یہ بھی ہوا کرتا تھا جہاں پہ آپ اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ بیان، اب جو بھی، اول تو ابھی بیان آپ کا نہیں لیا جائے گا کیونکہ اب بیان کی آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر نادرا کے ڈاکومنٹس ہونے کے باوجود آپ کا میڈیکل کیا جا سکتا ہے تو ہو سکتا ہے بات بیان پہ آ کے ختم ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کیس کے اندر۔ تو میرا بیٹا آپ نے بیان میں وہی بولنا ہے جو آپ کے دل میں ہے کہ آپ نے والدین کے پاس جانا ہے، کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کا، انشاءاللہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا سے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے والد کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر اس کے بعد 2-3 دن پہلے ایک اور شور اٹھا کہ پہلے ایک خاتون یوٹیوبر ہیں وہ گئیں، انہوں نے انٹرویو لینے کی کوشش کی، انہیں نہیں دیا۔ پھر انہوں نے اپنا ایک گروہ رکھا ہوا ہے جو 3-4 سو کالڈ صحافی ہیں جو وہ پھر گئے اور انہوں نے جو ٹریٹ کیا، آپ یقین کریں وہ انٹرویو میرے تک پہنچا اور میں اتنا حیران ہوا ہوں کہ یہ زبردستی اوپر چڑھ کے وہ لڑکا جو ہے باتیں کری جا رہا ہے، اوپر اس کو تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی، خواتین کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، اتنا مطلب وہ اوپر چڑھے، مجھے بتائیں کتنے، صاف پتہ چل رہا ہے کہ 5-6 ہزار روپیہ دے کے اس کو بھیج دیا ہے کہ جا بھائی یہ جو ہے ذرا کلیئر کرو سارا مسئلہ۔ تو صحافی کی ایک اپنی زبان بھی ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ بات وہی ہے، میں نے ہزاروں بار کہا ہے کہ 2000 روپے کا مائک ملتا ہے، سیلفی سٹک لیں، کیمرہ لگائیں، آپ بن گئے صحافی، چینل مفت کھل جاتا ہے یوٹیوب کا، تو آپ بن گئے صحافی۔ بڑے بڑے آتے ہیں، کوئی تیل لگا کے آتا ہے سر کے اوپر، پتہ نہیں کون سا لگایا ہوتا ہے، سرسوں کا لگایا ہوتا ہے کہ جوئیں مارنے کا تیل لگایا ہوتا ہے، ہمارا تیل لگا ہوتا ہے سروں کے اوپر۔ او خدا کا واسطہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا بھائی، پاگل ہی ہو گئے ہو۔ کوئی میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بندے کا اپنا ایک موقف ہوتا ہے، لیکن اتنے جذباتی کیوں ہو گئے ہو اس کے اندر کہ آپ نے مہدی علی کاظمی کو غلط ہی ثابت کرنا ہے اور ظہیر کو آپ نے ہیرو بنانا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ اگر یہ ٹرینڈ نکل پڑتا ہے تو آگے فیوچر میں کتنا مسئلہ پیدا ہوگا پاکستان میں۔ تو بچیوں کا سارا مستقبل جو ہے وہ اس وقت کیس پہ آ کے رکا ہوا ہے۔ اگر یہ کیس خدا نہ خواستہ مہدی بھائی ہار جاتے ہیں تو یہ تو پھر کلین چٹ ہے نا بچوں کو کہ جائیں جی آپ کی مرضی ہے، جو مرضی کریں۔ یہ میں سب سے بات کر رہا ہوں، یہ آئیو صاحب کو بھی کہہ رہا ہوں، آئیو صاحب بہت مہربانی آپ کی، آپ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا، کو نہیں سمجھ آ رہی ہماری ویڈیوز دیکھ لیا کریں۔ گھر میں جو خواتین بیٹھی ہیں بیچاری کھانا بنا رہی ہیں، وہ بتا رہی ہیں انویسٹیگیشن کہاں سے سٹارٹ کرنی ہے۔ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ انویسٹیگیشن سٹارٹ کہاں سے کرنی ہے۔ شروع سے ہمیں 2 ماہ ہو گئے ہیں بول بول کے، خدا کا واسطہ یہ پتہ لگائیں یہ لاہور کیسے پہنچی، یہ لاہور کیسے پہنچی، لاہور کیسے پہنچی، اس کے اوپر آ کر کوئی بات ہی نہیں کرتا۔
تو بس مہدی بھائی آپ نے جو ہے نا آئیو آپ کچھ نہ کچھ کریں اور اب آپ چینج کریں. میں آپ کو انشاءاللہ پرسنل میسیج بھی جو ہے وہ میں کر دیتا ہوں. تو فیاض رامے بھائی کی تھوڑی دیر پہلے میں نے گفتگو آپ کو سنا دی اور لاہور میں جو ہو رہا ہے اور جو انہوں نے سوچا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ساری گفتگو آ گئی. ابھی تک کی اپڈیٹس یہ ہیں اور جیسے ہی گرفتاریاں سٹارٹ ہوتی ہیں جو کہ مجھے لگ رہا ہے جتنی سکون سے اس وقت آئیو صاحب گفتگو فرما رہے ہیں تو یہ ابھی گرفتاریاں نہیں ہونے والی, یہ جتنے ریلیکس ہو کے بیٹھے ہوئے. تو پھر بھی اگر کوئی ایسی خبر آتی ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیں, اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور جو آپ کے پیارے نہیں ہیں ان کا بھی آپ خیال رکھیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.